امام شافعی رحمہ اللہ یہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری کے شاگرد امام مسلم۔ یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے امام شافعی رحمہ اللہ جو استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اور بہت ہی اونچا مقام ہے، لیکن کئی ایک ناحیوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو زیادہ اونچا مقام ملا، اور اسی لیے ان کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، اور بڑا چرچا تھا ان کا، 150 ہجری میں 150 ہجری میں امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں انتقال ہوا، تو صرف 54 سال کی صرف عمر پائی، اور صرف 54 سال میں 54 کی ایج میں اتنا بڑا کام کیا کہ ان کو امام کہا جاتا ہے، ان کے نام پر ایک مسلک چلتا ہے، اور ان کا نام بس بول دو تو کافی ہے۔ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 میں انتقال ہوا۔ ان کے جو شاگرد ہیں جن کا واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ 164 میں 164 میں پیدا ہوئے اپنے استاد کے 14 سال کے بعد، اور ان کی وفات ہوتی ہے 241 میں 241 میں، 77 سال کی تقریباً انہوں نے عمر پائی، 77 کی ایج میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ سے پڑھ کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر بغداد پہنچے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بڑی شہرت تھی، بڑے مشہور تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک بیٹی تھی، بڑی عبادت کرنے والی خاتون، اور بہت زیادہ حدیث کی ماہر، سنت پر عمل کرنے والی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا، گھر میں تذکرہ ہوتا تھا امام شافعی رحمہ اللہ، تو ان لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، گھر والوں نے، کہ آپ اپنے استاد کی دعوت لیجیے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک موقع سے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کو دعوت پر بلایا، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے کتنی محبت تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو آپ اندازہ لگائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں پچھلے 30 سال، اور بعض طریقوں سے، بعض کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا نہ کیا۔ کتنی محبت تھی اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ سے۔ دعوت پر بلایا، امام شافعی رحمہ اللہ دعوت پر آئے، گھر پہنچے، اور دعوت کے لیے جو بھی بنا تھا وہ کھانا پیش کیا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جم کر کھایا، ٹوٹ کر کھایا، یعنی آپ کہہ لیجئے پیٹ بھر کر کے کھایا، جتنا کھا سکتے تھے اتنا کھایا۔ پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے جو ان کا کمرہ بنایا گیا تھا اس کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں گئے تو اس زمانے میں گھر والے، باہر سے آیا ہوا مہمان، یہ سب تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ان کے ہاں تہجد کا معمول تھا، اور اسی لیے باقاعدہ مہمان کے کمرے کے پاس وہ لوگ پانی کا لوٹا برتن رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ رات میں مہمان تہجد کے لیے اٹھے گا، وضو کی ضرورت پڑے گی، وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے کمرے میں چلے گئے، اور باہر ہی گھر والوں نے پانی کا لوٹا، پانی کا برتن رکھ دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اندر گئے، پوری رات گزر گئی، اور پوری رات گزر جانے کے بعد فجر کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمہ اللہ آئے، اور گھر والوں کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز ادا کری، اس کے بعد چلے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ جو رات پوری گزری، کھانے کے وقت پوری رات، پھر فجر کی نماز، بیٹی نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا، ابو جان، یہی وہ امام شافعی ہے جن کا تذکرہ آپ بار بار کرتے تھے، جن کی اتنی شہرت ہے، جن کے علم کا اتنا چرچا، یہی وہ امام شافعی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کوئی سوال، کوئی مسئلہ؟ کہا ہاں، مجھے 3 باتیں بڑی عجیب لگی ان کے اندر۔ کہا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گھر یہ آئے دعوت پر تو اتنا زیادہ کھایا، اللہ والے تو اتنا زیادہ نہیں کھاتے، یعنی مومن بندے اتنا زیادہ تو نہیں کھاتے،
انہوں نے اتنا جم کر کے کھایا. کہا دوسری بات یہ کہ انہوں نے رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ہی ادا نہیں کی, اپنے کمرے میں پڑے رہے. ہمارے جو ہے تہجد کی نماز کے لیے ہم نے پانی کا برتن رکھا ہوا تھا, وہ پانی ویسے کا ویسا رہا, اور انہوں نے تہجد کی نماز ہی ادا نہیں کی. یہ کیسے امام ہے, اتنا اونچا مقام کیسے ان کو حاصل ہو گیا؟ کہا تیسری بات یہ کہ صبح ہمارے ساتھ آ کر کے فجر کی نماز میں شامل ہو گئے اور وضو بھی نہیں کیا, ویسے آ کر کے نماز ادا کر لیا. یہ تینوں باتیں کہتے ہیں کہ بیٹی نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے رکھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان تینوں اعتراض کا یا سوال کا جواب مانگا کہ گھر میں ہماری بیٹی نے آپ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے, بتائیے ان تینوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے تینوں کا جواب دیا. کہا جہاں تک رہی بات آپ کے یہاں کھانا کھانے کی, تو میں نے اتنا زیادہ پیٹ بھر کر کے اس لیے کھایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ امام احمد کے گھر میں صرف حلال مال ہے, حرام مال نہیں. اور حلال مال کا کھانا یہ انسان کے جسم کے لیے شفا اور علاج کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے. حرام کھانے سے بیماریاں آتی ہیں, حلال کھانے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. اس لیے میں نے جم کر کھایا کہ پتہ نہیں پھر اس قدر اتنا پیور اور حلال مال کب ملے گا, اس لیے میں نے جم کر کے کھایا. دوسری بات, جہاں تک رہی بات تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھنے کی, تو میں جب اپنے کمرے میں گیا تو میرے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی, اور پوری رات میں نے اسی حدیث میں غور و خوض کیا, چھان بین کیا مختلف طریقوں سے, اور میں نے امت کے فائدے کے لیے اس حدیث سے 72 مسائل نکالے. 72 مسائل میں نے اسے حدیث سے نکالے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ مسائل امت کے لیے فائدے مند ہو. کا تیسری بات, کا فجر کی نماز کی جہاں تک رہی بات کہ میں آیا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لیا اور وضو بھی نہیں کیا, تو وجہ یہ ہے کہ رات بھر میں سویا ہی نہیں, اور جب سویا نہیں تو مجھے پتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. میں نے اسی پرانے وضو سے آ کر کے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر. اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان تینوں سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے بیٹی کو بتایا, بیٹی بڑی خوش ہو گئی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا کام کیا. یہ مکمل واقعہ ہے.